علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ساری تعریفیں کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، بیش بہادر السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساتھیوں، پیارے بچوں، گناہ بڑا بھی ہوتا ہے اور گناہ چھوٹا بھی ہوتا ہے، لیکن بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک کا کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس گناہ کے متعلق اللہ رب العالمین کا صاف اعلان ہے کہ یہ گناہ میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ پہلے سے بتا دیا اللہ، اس کو سسپنس نہیں رکھا کہ ہو سکتا ہے معاف ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، اس کے بارے میں اللہ نے ایک دم کلیئر کر دیا اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اگر کسی نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، شرک کیا، پھر اس کو میں معاف نہیں کروں گا، باقی گناہوں کو میں چاہوں تو معاف کر، اس کے اختیار۔ ٹھیک، لیکن یہاں پہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو ایک غلط فہمی یہ لگی ہوئی ہے کہ اگر شرک کر لیا تو یہ اب معاف ہی نہیں ہوگا۔ یہ معاف کب نہیں ہوگا؟ جب اس کو لے کے آپ مر جائیں، دنیا سے لے کے چلے جائیں۔ اگر آپ نے مرنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیا کہ نہیں شرک بہت گھناؤنا جرم ہے جو معاف نہیں ہوتا، اور آپ نے اللہ سے توبہ کر لی کہ نہیں اللہ میں آج کے بعد کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، تو آپ اس سے بری ہو جاتے، نکل جاتے۔ اپنی زندگی میں جو بھی آپ گناہ کیے ہیں وہ گناہ اللہ کے تعلق سے ہے، آپ اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ اللہ کے بندوں کے تعلق سے ہے، اس کا حق ادا کر دیجئے، اس سے معافی مانگ لیجئے، آپ کلیئر ہو جائیں گے۔ بندوں کا حق جو مارا ہے آپ نے، اللہ سے معافی مانگنے پر آپ کا نہیں ہوگا، آپ کو اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی، تب اللہ معاف کرے گا، کیونکہ اس پہ چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ کو، اس سے نپٹ لے تو پہلے۔ تو اس واقعے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ لقمان میں آیت نمبر 13 کو ذکر کرتے ہوئے لقمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا اور کہا یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بچوں کو واعظ کرتے ہوئے کہا۔ ایک ہوتی ہے عام گفتگو، جیسے ہم لوگ کہیں بیٹھے ہیں بھیا تو بات چیت چل رہی ہے کھیتی باڑی کی، اس کی، تو ایک دم نارملی گفتگو ہوتا ہے، مطلب اس میں کوئی جوش خروش نہیں ہوتا، کوئی اٹریکشن نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی آدمی کسی کو خطاب کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، تو اس کا رخ بدل جاتا ہے بالکل، اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے اور ایک دم صحیح بات ہونی چاہیے، تو مطلب ایک دم سمجھ لے کہ وہ عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ عام گفتگو نہیں کر رہے تھے لقمان علیہ السلام، وَهُوَ يَعِظُهُ، بلکہ اپنے بچوں کو واعظ کر رہے تھے، یعنی نصیحت کر رہے تھے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بچوں، لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرنا، وہ تنہا ہے ہر معاملے میں، اس لیے اس کا کوئی پارٹنر نہ بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں ظلم بہت ہے، لیکن یہاں پر کیا کہا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا۔ عظیم کہتے ہیں بہت بڑا ظلم ہے شرک۔ ظلم تو بہت ہے لیکن یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا، ظلم کہتے کس کو ہے؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ آپ کیسے پہچانے کہ ظلم ہے؟
اس کے بارے میں تمام دنیا کی جتنے علماء اتفاق ان کا وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام و محل سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یعنی جو جس کا مقام ہے اس کو ہٹا دینا وہاں سے اور دوسری جگہ رکھ دینا. زیر مثال ایک آدمی ٹوپی ٹوپی لگایا ہوا سر پہ، تو ٹوپی سر پہ رہے گی کہ کسی کو اعتراض ہوگا؟ نہیں. اگر وہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اس ٹوپی نکال کے پیر میں باندھ لے اور بیٹھ جائے اطمینان، تو آپ لوگ اس کو دیکھنے لگیں گے کہ یہ کیا ظلم کیا ٹوپی کے ساتھ یار، تو سر پہ لگانے کی چیز ہے، یہ پیر میں باندھا ہوا ہے. اور جوتا نکال کے گلے میں لٹکا لے تو کہ یہ بھی غلط کیا، جوتا تو پیر کا مقام ہے، اس کا مقام تو پیر ہے. جوتا کہاں پہنا جائے گا؟ پیر میں. ٹوپی کہاں رکھی جائے گی؟ سر پہ. دونوں کا مقام ہے. اسی طرح سے اس کائنات میں صرف ایک ہی خالق ہے، وہ ہے اللہ. بے شک. اس مقام کو ساری کائنات کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی حیثیت، کوئی بھی شخصیت، رسول ہو، ولی ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا. یہ عقیدہ آپ کو رکھنا ہے. لیکن کیا ایسا معاشرے میں ہوتا ہے کہ یہی چیز پر قائم رہا جائے؟ نہیں. اگر اس کو آزمانا ہو تو مسلمانوں کو ہی دیکھ لیجئے. شادی کے اکبر 2 سال تک بچہ پیدا نہ ہوا، 3 سال گزر گیا تو اللہ کو بھول کر کہیں اور بھٹکنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اب چلو بھیا فلانے پیر صاحب کو جھڑوا پھکوا لو، وہ سب ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. دوسرا پہنچ جائے گا فلانے مزار پہ تو کتنی کوکیں بھر جاتی ہیں اور پہنچ جائیں گے وہاں پہ. تو آپ بتائیے یہ کیا عقیدہ ہوا کہ ایک خالق اللہ بھی ہے اور ایک خالق مزار والا بھی ہے. اولاد تو صرف اللہ دیتا ہے نا. بے شک. اولاد صرف اور صرف اللہ دیتا ہے. وارث اللہ بناتا ہے. یہ کہاں چلا گیا؟ مزہ. جس کو اللہ نے خود پیدا کیا تھا. اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اب وہ دوسروں کو پیدا کرنے کی ذریعہ بن گیا. سوال یہ ہوتا کہ جب وہ نہیں تھا دنیا میں تب لوگ کیسے پیدا ہوتے تھے؟ یہ تو بعد میں آیا نا. بات سمجھ؟ تو اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ چھوٹا شرک نہیں ہے، یہ بڑا شرک ہے. اور اس عقیدے پر اگر مر گیا اور اس کا عقیدہ رہی نہیں بابا نے ہی اولاد دیا تو یہ جہنم میں چلا جائے گا. اور ایسا شخص مسلمان ہوتے ہوئے بھی دنیا میں مسلمان نہیں رہے گا. کتنا خطرناک معاملہ ہے. اس طرح سے اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں اس میں کوئی بھی ساجیدار ہو سکتا نہیں. جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے علیم بذات الصدور ہے. دل کے تمام راز کو صرف اللہ جانتا ہے. بے شک. جانتا ہے نا. لیکن آپ مسجد میں بیٹھ کے قصہ پڑھتے ہیں کہ 2 آدمی میں جھگڑا ہو جاتا ہے جو بہت سال پہلے دفن ہو چکے تھے. وہ بیچارے اٹھ کے چلے آتے ہیں ٹھنڈی کے دن میں اس کے بستر کے پاس اور کہتے ہیں جو تو سوچ رہا تھا نا وہ مجھے پتا چل گیا. تو دونوں کے بیچ میں ادھر ادھر کرنا چاہتا نا تو کسی چکر میں مت پڑنا. اگر اس بات پر کوئی عقیدہ رکھ لے کہ واقعی وہ بزرگ دل کی بات جان گئے تھے اور واقعہ سچا ہے تو مشرک ہے آدمی. بالکل. کیا ہے وہ؟ مشرک ہے. اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اس واقعے کو رد کرنا چاہیے ایک مومن کو کہ یہ غلط ہے. دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے. اس کو کیسے پتا چل گیا؟ لیکن ہم لوگ گٹر گٹر سن لیتے کہتے سبحان اللہ. یعنی بڑے گناہوں پر بھی سبحان اللہ. سننے والا بھی مجرم ہے، سنانے والا بھی مجرم ہے. اس لیے مجرم ہے کہ اس نے اس عقیدے پر اس کو تنبیہ نہیں کیا. اچھا یہیں بیٹھے بیٹھے لوگ خط لکھ دیتے ہیں پیر صاحب ہمارا فلاں سامان جو ہے غائب ہو گیا ہے، اب بتائیے کس نے لیا ہے.
وہ बम्बई में है, चोरी भादों में हुई है, उसको कैसे पता चला? आप बताइए। लेकिन हम लोग अकीदा रखते कि नहीं, अरे भैया वो बताए दे तो, पक्का बताए दे तो। आपने अगर तस्दीक खाली कर दिया उसकी बात की, 40 की नमाज वैसे ही चली जाएगी, आप गई नमाज। आप गैब का जानने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह। अल्लाह है। दूसरा कोई गैब जान सकता नहीं। तो आपने अगर अकीदा रखा कि फला भी गैब जानता है, तो आपने अल्लाह को तन्हा कहाँ छोड़ा? अल्लाह की सिफत में कोई साझीदार हो सकता नहीं। उसका अकीदा हमारे दिल में वैसे रहेगा कि अल्लाह तेरे सिवा कोई गैब नहीं जान सकता, इसलिए मैं फटीचरों से नहीं पूछूंगा, अल्लाह तू ही इसका देने वाला है। मेरी चीज तो खो गई, कौन लिया मैं नहीं जानता, मैं किसी पर इल्जाम भी नहीं लगाता, मैं यही कहता हूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक। अल्लाह जो चली गई, मैं भी तेरी पर तरफ आने वाला हूं। और जो चली गई ना, वो चली नहीं गई बल्कि आपकी हो गई। क्यों? इसलिए कि दुनिया में अगर न खोती हो तो हो सकता है कि उसका बेनिफिट आखिरत में न मिलता आपको, लेकिन कोई ले गया तो अपनी नेकियां वो दे गया आपको, आखिरत में जरूर मिलेगी आपको। बात समझ रहे ना? बाज लोग पैसा लेके नहीं देते ना लोगों का, वो बल्कि वो जो कर रहे हैं ना, अपने पांव कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और सामने वाला अगर सब्र कर गया ना तो उसको कई गुना मिलेगा आखिरत में। लेकिन क्योंकि दुनिया में बर्दाश्त नहीं होता, दिक्कत हो जाती है, लड़ाई झगड़ा तक हो जाता है। इसलिए बहुत बढ़िया फार्मूला हमने अपनाया है। जब जान लेते हो कि भैया ये मामला के ठीक नहीं है, और अगर कहते हैं कि भैया कुछ लेन देन करना है, तो मैं कहता हूँ मैं आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपसे लेन देन करूँगा, आप गायब हो जाएंगे, और जब तक नहीं करूँगा तभी तक आप हमारे पास मिलने जुलने आएंगे। तो भैया आपको मैं खोना नहीं चाहता। हाँ, इस शर्त पे देता हूँ कि आप इस वजह से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, तब तो ठीक है। अगर किसी ने पैसे को रिश्ता तोड़ा तो दोबारा भैया उससे लेन देन नहीं करना। इसलिए हमारा कहना है कि भैया पैसे ही जाए, काहे रिश्ता जाए? रिश्ता तो कम से कम बचा रहना चाहिए। पैसवा भी जाता, रिश्ता भी चला जाता, ये बड़ा तकलीफ होता है। यानी जो दुआ सलाम चल रही थी, कुछ नेकियों का आदान प्रदान हो रहा था, वो सब चला जाता है, ये दिक्कत हो जाती है। तो आखिरत में तो देख रहेगा। तो लेकिन आपने अगर ये अमल कर लिया कि किसी आदमी से पूछा गैब और आपका अकीदा को जान जाता है, तो आपने शिर्क किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ज़बह लि गैरिल्लाह फ़क़द अशरक। जिसने गैरुल्लाह के लिए ज़िबह किया, कोई भी जानवर, कोई भी शय, उसने शिर्क किया। आप जुमेरात को एक बार गाड़ी निकाल के निकल जाइए थोड़ा पश्चिम साइड में, थोड़ा सा पश्चिम चले जाइए, आपको 10-5 लोग तो मुर्गा पकड़े हुए दिख ही जाएंगे, कुकु कुकु लेके चले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? शहीद बाबा का आज मन्नत माने हैं शहीद बाबा, और उनके पीर साहब झूम झूम के कह रहे हैं जन्नत में जाएंगे। कहते हैं कि इतना अकीदा खराब हो गया है कि कहते हैं कि अगर वो ये हमारा सुन्नी भाई अगर रंडी के कोठे पर मर जाए तब भी जन्नत में चला जाएगा। हाँ, तो मजार पर अगर मुर्गा चढ़ा तो क्या दिक्कत है? अकीदा खराब। मुर्गा तो छोड़िए साहब, मक्खी का वाकया सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? अरे एक मक्खी का वाकया सुनाता हूं आपको। 2 आदमी सफर कर रहे थे, हाँ, और रास्ते में उनको रोक लिया गया दोनों को, और कहा कि हमारे बाबा इनको कुछ कुर्बानी देना है आपको। कहा हम लोग मुसाफिर है, ना बकरा ना बकरी कुछ नहीं हमारे पास, हम कुर्बानी कहाँ से देंगे? कहा एक तो मक्खी काट के चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे।
क्या कहा? हाँ, मक्खी काट के। और ये वाक्य मैं नहीं बता रहा, अल्लाह के नबी ने बताया इसको, इस वाक्य को अल्लाह के नबी ने बताया। और एक साहब बड़े मसलहत पसंद थे, कहा यार मक्खी तो वैसे भी मार दिया जाता है, चलो जिबा कर देते जान बच जाएगी। जिबा कर दिया वहां पे और चले गए। दूसरे वाले कहा आप क्या देख रहे हो, आप भी करके चले जाओ। कहा ना, ये मक्खी भी अल्लाह की मखलूक है, इसको किसी और ने पैदा नहीं किया। ये भी अगर जिबा होगी तो अल्लाह ही के लिए जिबा होगी, तेरे बाबा के लिए तो जिबा नहीं कर सकता मैं। कहा हम लोग तुम्हें जिबा कर देंगे, कहा कोई बात नहीं है। उसको लोगों ने कत्ल कर दिया। क्या किया? कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मक्खी जिबा करके चला गया वो जहन्नम में गया, और जिसको उन लोगों ने कत्ल कर दिया ये जन्नत में गया। आप बताइए हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हम लोगों के यहाँ बैठने का मकसद क्या है? यही ना कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और अपनी नेमत भरी जन्नत हमको अता कर दे। और कुरान में यही कहा गया ना, फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए वही कामयाब है। हम कहते हैं कि भैया अगर हमारा वाकई ईमान मजबूत हो जाए ना, तो हम लोगों को मौतों से नहीं डरना चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? हम डरी कि क्या करें, को तो तैयबे करेगी। अच्छा मौत से डरे, मौत नहीं आएगी? उसको जब आना है आपसे पूछेगी नहीं, हो इजाजत नहीं लेगी, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। जब आना होगा तो आ ही जाएगी, और जब अल्लाह चाहेगा तभी आएगी। तो हमको डरने की जरूरत कोई जरूरत नहीं। अल्लाह तेरे लिए ही जीना मरना है ना, तो हम तेरी राह में हैं। हम मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन तेरे साथ शिरक नहीं करेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए और चाहे तुम्हें जला दिया जाए। आपने गुजरात का मंजर तो देखा ही होगा टीवी पे, लोग हाथ जोड़ते थे मुसलमान और जय श्री राम करते थे, इसके बाद भी बेगैरत उनको कत्ल कर देते थे। और अगर वो कहते मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह अकबर कहते, आए मैं गैरुल्लाह का नाम नहीं ले सकता, तो जन्नत में जाते कि नहीं जाते? जाते। और हम कहते कि कत्ल होना था ना, तो काट हाथ लगा के जाते, आप कुछ तो करके जाते। आप हाथ जोड़ के मर रहे हैं। नहीं, इस्लामी तालीमात नहीं है। मुजरिम के सामने हाथ जोड़ के नहीं, हाथ चला के चले जाओ दुनिया से, इंशाल्लाह तुम्हें जन्नत मिले। अल्लाह मेरे पास तलवार तो नहीं थी, ये हाथ दिया होता उसी से मैंने उसको जड़ा कायदे से, क्योंकि मुजरिम था वो। तो अल्लाह ताला आपको शहादत दे दे पहुंचा देगा। आप उतने के मुकल्लफ जितने आपके पास ताकत है, उतना तो इस्तेमाल कर ही लेना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए तो तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। इसलिए तुम्हारा टारगेट जन्नत है। नहीं कत्ल किए जाओगे तब भी मर जाओगे। हमके गौ रक्षा हो रही है, ये हुकूमत गौ रक्षा कर रही ना। कहीं ट्रेन से कट के मर रही हैं, कहीं ट्रक से लड़ के मर रही हैं, कहीं ठंडी से मर रही हैं, कहीं पानी में डूब के मर रही हैं। करो रक्षा ना। इतना ज्यादा तबाही गायों की उस वक्त नहीं थी जब मुसलमान इसको ज़िबा करते थे, उतनी तबाही नहीं थी। नेचर से खिलवाड़ करोगे, हाँ? नेचर से खिलवाड़ करोगे तबाह हो जाओगे। इसके पीछे क्या राज है वो तो वही जानते हैं, लेकिन है तो कोई चाल इसमें जरूर। क्या आज गाय ज़िबा नहीं हो रही हैं? इसी हिंदुस्तान के अंदर मेरे भाई, खाली यूपी छोड़ के बाकी बंगाल में चले जाइए, गोवा में चले जाइए, दूसरी जगह चले, धड़ल्ले से गायें कट रही हैं। तो कहाँ गया आपका कानून? कहाँ गया? जाओ ना, गौ रक्षा करो। तो मेरे भाई आप कुछ भी कर लीजिए, मौत जब आनी ही आ जाएगी।
ये आप अकीदा रखिए। इसलिए अपने मौकफ से, तौहीद से कभी आप ना कंप्रोमाइज मत कीजिए किसके साथ, नहीं, तौहीद ही पे रहिए। और ये नसीहत जो लुकमान अलैहिस्सलाम की है, हमें अपने बच्चों को बैठा के करना चाहिए कि बेटा देख, अकीदा तू सही रखेगा तभी कामयाब होगा। अगर तेरा अकीदा गड़बड़ हो गया तो तू तबाह हो जाएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ताल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तबीज लटकाया उसने शिरक किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये नहीं कहा कि ताबीज़े शैतानी लटकाया तो शिरक किया, टोटल ताबीज को अल्लाह के नबी ने शिरक कहा है। हमारे लोग बड़े घपला वाले हैं भैया, अगर उनको कहीं अल्लाह के नबी ने कहा ताबीज शिरक है तो कहते ताबीज की दो किस्में हैं, एक ताबीज रहमानी है, एक ताबीज शैतानी है। तो यहाँ किस्म निकाल लिया। अल्लाह के नबी जब कहते हैं कुल्लु बिदातिन ज़लाला, सारे बिदत गुमराही हैं, तो कहते बिदत हसना है, बिदत सैया है। मतलब ये एक एक ठोसोसा अपना निकाल निकाल के शिरक को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पूरे इलाके में भादो नंबर 1 पे ताबीज पे था, है नहीं लेकिन था। यहाँ होलसेल से पूरे इलाके में बंटती थी ताबीज। अल्लाह करे गांव पाक हो जाए इस ताबीज से, अल्लाह सुब्हानहू तआला पाक कर दे। शिर्क के अड्डे को जमा जमा के तौहीद का दावा किया जाता था और उसको कैसे ब्लैकमेल करते थे, कहते ताबीज काली काली तो सब होती है, कौन रहमानी कौन शैतानी वही बताए दो मैं, और नहीं तो खोल के देख लो कौन का लिखा है, कहीं उल्लू छपा है तो कहीं पंजा छपा है, कहीं गिनती लिखी तो कहीं कुछ लिखा है, और कौन में तो सादा पेपर है, कुछ लिखे ना है, लेकिन लोगों को शिफा हो रहा। तो ये तरीकेकार शिफा का क्या है, ये शिरक है, वाजे शिरक है, खुला हुआ शिरक है ये, और इसको खूब लटकाया जा रहा है। क्या कहते हैं मालूम है, अच्छा बताओ अगर ये ताबीज गलत होता तो कैसे ठीक हो जाते हैं लोग? हाँ है तो दम है, तो बात में दम है ना, सही, तब ठीक कैसे हो जाते हैं? मैं बताता हूं कैसे ठीक हो जाते हैं। ये बताइए, अगर कोई खिंजीर का गोश्त खाए पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा कि नहीं भरेगा बताइए भाई, भरेगा ना। और बकरा गोश्त खाए तो तब भी भरेगा। तब मतलब अब पेट भर जाता तो गोश्त हलाल हो गया सुअर का, सुअर खाना जायज हो गया। कहे भैया अगर हराम होता तो पेटवा कैसे भर जाता है? अब पेटवा भैया हराम से भर जाता है, लेकिन वो हराम है और बकरा हलाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना, दवा का इस्तेमाल करना सुन्नत है, उससे शिफा लेना सही है, हलाल है, और शिर्क के जरिए और हराम चीजों से दवा करना हराम है और शिर्क है। ठीक हो जाएगा। हम कहते लोग, हिंदू लोग जाते हैं मंदिर पे, वहां उनका काम होता कि नहीं होता? अरे कहते हैं बजरंग बली अगर हम मुकदमा जीत गए तो तुम्हें 1 कुंटल लड्डू पक्का है। मुकदमा जीत जाते हैं, 1 कुंटल लड्डू भी बढ़ जाता है, तो मतलब वो सही है, मतलब कोई दिक्कत भैया। अगर ना बजरंग बली वो सही तो मुकदमा कैसे हम जीतते? तो आपका काम हो जाना, ये सब कुछ मिंजानी बल्ला होता है, लेकिन शैतान आपके अकीदे को भ्रष्ट करके कभी ताबीज तरफ लगा देता है, तो कभी मजार की तरफ लगा देता है, और कभी पीर की तरफ लगा देता है। तो इसलिए आप जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक तन्हा समझेंगे कि नहीं अल्लाह तेरी सिफत में कोई शरीक हो सकता नहीं, तब आप शिर्क से बच पाएंगे, क्योंकि ये अल्लाह का हक हम लोगों पर है, ये अल्लाह का हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला बैठे हैं और फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या माज, कहते लब्बैक या रसूलल्लाह। अल्लाह के रसूल बोलिए क्या बात है?
کہتے یا ماز، اللہ لبیک یا رسول اللہ، 3 مرتبہ لگ. کیوں ایسا کہا اللہ کے نبی نے؟ تاکہ ماز کا ذہن ایک دم ہماری طرف اٹریکٹیو ہو جائے، ادھر ور نہ جائے. ایک بار بلائیں گے تھوڑا ذہن ادھر گا، لیکن اگر 3 بار کوئی بلا دے اے فلاں، ارے ہاں بولیے آپ 3 بار بولے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تم آج کہتے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، ہم لوگ تو نہیں جانتے. کہا ہے ماز، اللہ کا حق یہ بندوں پر ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اگر یہ فریضہ وہ نبھا لے جائے مرتے دم تک تو پر بندے کا حق بن جاتا ہے اللہ پر کہ اللہ اسے عذاب نہ دے. اللہ. اب سوچیے، یہ اللہ کا حق ہے اور ہم لوگ اس حق سے کہیں نہ کہیں محروم ہو رہے ہیں. ہم محروم کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، توحید پہ رہیں گی تو آزمائشیں آئیں گی. آزمائش توحید و سنت کے بعد ہی آتی ہے، اس سے پہلے کوئی بھائی آزمائش میں نہیں رہتی. آپ جیسے مرضی زندگی گزاری، سب خوش رہیں گے آپ سے، لیکن جب آپ توحید کو اپنائیں گے تو آپ کے لیے آزمائش آئے گی. اسی کو کراس کرنا، اسی کو پاس کرنا، یہ آپ کے لیے خیر و برکت ہے. تب آپ صحیح راہ پہ جائیں گے. اور یہاں سب چل رہا بھیا، یہ بھی ہاں وہ بھی ہاں، یہ بھی نہ وہ بھی نہ، چل رہا ہے معاملہ. تو آپ اگر شرک کے بارے میں جان جائیں گے تو میرے بھائی، اچھا ہمارے بعض لوگوں کی ایک غلط فہمی بہت بڑی ہے. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ کہتے کہ بھیا ہم تو مزار وزار پہ جاتے نہیں، نہ ہم تعویذیں پہنتے ہیں، لیکن نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں، نماز چھوڑ کے بیٹھے. سوچ رہے ہیں توحید پہ ہیں. نماز چھوڑ کے بیٹھنے والا توحید پہ رہ ہی نہیں سکتا. توحید صحیح ہوگی تو نماز صحیح ہوگی. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کو فرماتے ہیں، کہتے ہیں اقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. سورہ روم کے اندر موجود ہے یہ کہ نماز قائم کر اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو، مشرک نہ ہو جا تم. بتائیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایک بندے کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان اور کوئی چیز آڑ ہے، حائل ہے، دیوال ہے، تو وہ ہے نماز کا قائم کرنا. اگر اس کو ہٹا دیں گے یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے. تو بتائیے، اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، تو آپ کیسے اپنے آپ کو توحید پرست سمجھ لیے نماز چھوڑ کے؟ نماز چھوڑنا شرک ہے میرے بھائی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم لوگ بہت خوش ہیں. نہیں ٹھیک ہے، خالی نمازیں نہیں پڑھتے، خالی نے پورا بیڑا کر کر بیٹھ خالی کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو کلمہ نہیں پڑھاتے تھے جو یہ کہتا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا. کہتے تجھے اسلام ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر تو نماز نہیں پڑھے گا تو تو فارغ ہے ہم سے، تجھے کلمہ نہیں پڑھاؤں گا. بتائیے، باقی چیزوں میں تو کام چل جائے گا لیکن اس میں کام نہیں چلے گا. اسلام میں تو آپ نماز آئے تو آپ کو نماز قائم کرنا ہے، اور تبھی آپ توحید پہ آ پائیں گے. توحید کی جو استقامت ہے یہ نماز ہے. وہ بندہ یہ چیز کہتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے معبود برحق ہونے کا، تنہا معبود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کو میں کر کے دکھا رہا ہوں کہ تو تیرے لیے سجدہ ہے. بس یہ سجدہ کہیں نہیں ہوتا. یہاں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کم ہے. آپ بعض جگہوں پہ چلے جائیے، ایسا گھناؤنا شرک ہو رہا ہے. اگر پیر صاحب آ گئے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نا ایک دم رکو میں چلے جاتے، مطلب سر جھکا کے اسی پٹک دیتے ہیں. یہ کیا بتائیے؟ سر جھکانا بھی عبادت میرے بھائی. یہ اللہ کے سوا کسی لیے سر نہیں جھک سکتا. یہاں پیر صاحب کے ہاتھ پہ ٹکا ہوا ہے اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بس بیڑا پار ہے، یہ ہماری بخشش کروا لیں گے. نہیں، اس معاشرے میں ہم لوگ اکثر ایک خطائیں کر جاتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق
بھئی یہاں کے غیر مسلم بھائیوں سے ہے تو اکثر وہ لوگ نمسکار کرتے ہیں یا نمستے کرتے ہیں، تو ہمارے اکثر بھائی کہتے ہیں ہاں نمسکار نمسکار کرتے ہیں نا. یہ نمسکار کیا ہے آپ جانتے ہیں اس کو؟ نم کا مطلب ہی جھکنا ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے جھک گیا بھیا، نمسکار یہ ہے. لیکن ایک مسلم کے لیے یہ لفظ جائز اور درست نہیں ہے، لیکن لوگ احتیاط نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں ادھیکاری ہیں فلانے فلانے سب نمسکار ہم سے کرنے کے لیے ہم کہ آداب بھائی آداب، ٹھیک ہے آپ کا ادب ہے لیکن ہم یہ سر اور تو نہیں جھکا سکتے. ادب و احترام اسلام میں ہے، سب کا ادب ہے، لیکن سر کا جھکنا صرف اللہ کے لیے. ادب تو سب کا کر سکتے لیکن نمسکار کسی کو ہم کر سکتے نہیں. غلط ہے یہ. تو ان چیزوں کو ہمیں احتیاط کرنا ہوگا، توحید کو بچانا ہوگا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. سوچئے پہلی آیت میں نے کیا پڑھا؟ ان الشرک لظلم عظیم، اور یہاں پر کیا کہا جائے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کیے یعنی شرک نہیں کیے، اللہ کہتے امن ان کے لیے ہے. امن و سلامتی کس کے لیے ہے؟ جو لوگ اپنے ایمان میں شرک کی یعنی ظلم کی ملاوٹ نہیں کیے، ان کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پر ہے. انہی لوگوں کے لیے ہدایت. آپ سوچئے تو پتہ چلا کہ اگر ہم اس کے ایمان کے ساتھ کوئی کھلواڑ کریں گے، ظلم کریں گے، شرک کریں گے، تو پھر ہمارے لیے امن کوئی نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گھٹاؤں کو نا جو چھائی ہوئی ہیں آپ پر، یہ ہمارے شرک کی وجہ سے چھائی ہوئی ہیں. ایمان والوں کے لیے بادل چھٹ جاتے ہیں چاہے 313 کیوں نہ ہو. بالکل. ہاں ان کی توحید تھی مضبوط، ان کا تو معاملہ ہی الگ تھا. نہیں اللہ تیرا حکم ہے ان سے لڑنا، تو ہم 313 ہو چاہے 3 ہو، یہ 3 لاکھ بھی ہو کو 3 ہم لڑیں گے ان سے، لیکن تیرا حکم نہیں ٹلے گا. یہ ہے اللہ کا حکم. ان کا ایمان تھا تو اللہ نے کہا میرے بندے مجھ پہ ایمان رکھتا، میری توحید پر رہے تو تجھ پہ کوئی غالب آ سکتا نہیں. میرے پاس تو ایسی فوج ہے جو دیکھ بھی نہیں سکتا کوئی. تو ہر ایمان والے کے لیے وہ فوج ہے اللہ کے پاس. لیکن ہمیں توحید پر پہلے جمنا ہوگا. ہم لوگ کمپرومائز کرتے ہیں، اپنی بزدلی کو مصلحت بتاتے ہیں. غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائی شرک کو آپ سمجھیے. جو بھی راستے شرک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بند کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا کہتا ماشاء اللہ شیت. اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے اللہ کا شریک قرار دے دیا. غصہ ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ کہ نہیں، اس جملے کو واپس لے اور یہ کہا ماشاء اللہ وحدہ. دنیا میں کوئی کام وہی ہو سکتا ہے جو صرف اور صرف اللہ چاہتا ہے، محمد کے بھی چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں. آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھیا فلاں ہاسپٹل میں لے گئے ہوتے نا تو مرتے تھوڑا نا بچ جاتے. کیا یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس ہاسپٹل کا نام لے رہے ہیں اس میں سے کبھی لاش نہیں نکلتے دیکھا آپ نے؟ کون سا ایسا ہاسپٹل ہے جہاں سے میت نہیں نکلتی؟ وہی بتا دیجئے ہم کو. وہ چاہے بمبئی کا ہاسپٹل ہو، چاہے لکھنؤ کا ہو، چاہے کہیں کا بھی ہو، دنیا میں کوئی بھی، لندن کا ہو. موتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ موت آنی ہوگی لندن میں بھی آ جائے گی، نہیں آنی ہوگی تو یہ کھیتا سرا میں بچ جائیں گے آپ. تو اس پہ کیا کہنا چاہیے ہم کو؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. دنیا میں کچھ نہیں ہوتا جو صرف اور صرف اللہ چاہتا ہے. بے شک. اللہ کے چاہنے سے ہی کچھ ہوتا ہے، آپ نہیں کچھ کر سکتے. اس لیے مومن کا جو توحید پرست ہوتا ہے وہ سارے وسائل ہونے کے بعد، سب کچھ طاقت ہونے کے بعد کسی کام کو کرنے سے پہلے کہتا ہے انشاءاللہ، اللہ تو چاہے گا تو ہوگا،
یہ سارے وسائل تو خالی دیکھنے کے لیے ہیں, کام تو ہی بنانے والا ہے, تیرے سوا کام کرنے والا کرانے والا کوئی نہیں. بات سمجھے؟ تو توحید کو مضبوط کریے, شرک سے بچیے. اور جس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی, واعظ کیا, ہر والد کا فرض ہوتا کہ اپنے بچے کو بیٹھا کے شرک کے بارے میں اس کو بتائیں کہ بیٹا شرک سے بچے رہو گے تو تمہارے لیے امن ہے, اللہ کی مدد ہے تمہارے لیے, لیکن اگر شرک کرو گے تو اللہ اسی کے حوالے چھوڑ دے. اللہ کے نبی نے خود کہا جو جس پہ بھروسہ کرتا ہے نا اللہ اسی کے حوالے اس کو چھوڑ دیتا ہے. ایک شخص جو ہے دھاگا باندھے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس گیا تو اللہ نے پوچھا ماں آزا یہ کیا ہے؟ تو کہتا اللہ رسول مجھے ایک بیماری ہے اسی وجہ سے باندھا ہوں. کہا یہ تیری بیماری بڑھائے گی گھٹائے گی نہیں, اور اس حال میں تو مر جائے گا تو میں تجھ سے بری ہوں. آپ سمجھ رہے بری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بری ہونے کا مطلب میں تیری سفارش نہیں کروں گا, یہ کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو مکہ والے مدینے والے اونٹ کے گلے میں تانت باندھتے تھے نظر بد کے لیے, اللہ کے نبی اس کو بھی کٹوا دیے. کہا کہ نظر بد سے بچانا اللہ کا کام ہے, تیرا دھاگا نہیں بچا سکتا اس کو نظر بد سے. آپ بتائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک توحید سکھایا صحابہ کو, اتنا بھروسہ اللہ پر کرنے کو کہا. تو ہم لوگوں کو بھائی میرے بھائی ہم لوگ تو کہیں نہ کہیں گھاٹے میں جا رہے ہیں, نقصان میں جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ چند باتیں شرک کے حوالے سے ہم نے آپ کی گوش گزار کیا. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توحید پہ ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو عمل کو صحیح کر دے, ہماری اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں میں سے کر دے. یا اللہ ہم نے جو کلمہ پڑھا اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم جو بھائی بہنیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے اللہ. یا اللہ جو بھائی بہنیں بیمار ہیں ان کو صحت یاب کر دے. یا اللہ جو بھائی بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. اللہ جب تک زندگی سے اسلام و ایمان بھی دے اللہ جب موت آئے تو ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.